جی ناظرین السلام علیکم۔ 3 خبروں پر ہم بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کچھ خبریں تشویشناک ہیں اور کچھ خبریں حوصلہ افزا بھی ہیں۔ عمران خان جیل میں بڑی سیاسی پلاننگ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تو خدا نخواستہ عجیب و غریب سی خبریں کر رہے ہیں۔ ساری باتیں ہم کریں گے اور انہوں نے کسی کے نام ایک اہم پیغام بھی بھیجا ہے۔ کشمیر کے الیکشن پہ بات ہوگی۔ کشمیر میں وزیر اعظم کے نام کا کرا کس کے سر پر نکل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ایئر انڈیا کا ایک پائلٹ نشے میں چرس پی کے لگے دم مٹے غم اس پالیسی کے اوپر جہاز اڑا رہا ہے اور پکڑا گیا۔ بندے بھی اس نے کافی مارے ہیں۔ تو یہ تو صرف ایئر انڈیا کا نہیں، انڈیا کا حال ہے۔ آپ سے درخواست ہے بھائی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ وجاہت خان ہیں اور وہ باہر کے ملک میں بیٹھے ہیں۔ وہ وہی معروف صحافی ہیں جو باتھ روم کے ٹب میں بیٹھ کے جنہوں نے نواز شریف کے خلاف رپورٹنگ کی تھی کہ یہ دیکھیے یہ کیا للے تللے ہیں، کیا عیاشیاں ہو رہی ہیں، باتھ روم میں ٹب لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی، اور اس زمانے میں لوگوں کی ذہن سازی ایسی کی گئی تھی، لوگ واقعی یہ سمجھنے لگے تھے کہ یار سب سے بڑا مجرم تو وہ ہے جس کے باتھ روم میں ٹب لگا ہوا ہے، باقی تو سارے ٹھیک لوگ ہیں۔ تو خیر انہوں نے ایک خبر دی، اور خبر کس طرح دے رہے ہیں، جو لوگ صحافی نہیں نہ ہوتے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے کسی جاننے والے نے ذکر کیا ہے لیکن میں صحیح بات نہیں بتا سکتا، میرے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ عمران خان اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن میں یہ خبر کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ اوے احمق آدمی، اگر آپ تصدیق نہیں کر سکتے تو اتنی بڑی خبر آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ نہیں دے سکتے ہیں، آپ اندازہ نہیں پیش کر سکتے کہ فلاں شخص مر گیا ہے یا فلاں شخص جی رہا ہے۔ تو خدا کے لیے اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ لیکن ٹاک شاک ایک پروگرام ہے جس میں اعزاز سید اور آصف بشیر چودھری صاحب ہوتے ہیں اور بڑے قابل صحافی ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کل یہ بتایا کہ عمران خان جیل میں ایسے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ سمجھ رہے ہیں فارغ بیٹھے کام ہو رہا ہے ادھر بڑا۔ انہوں نے ایک لائحہ عمل بنایا اور انہوں نے اپنے ساتھ جیل میں ایک شخص تھا اس کو بھیجا ہے اکبر ایس بابر کے پاس۔ اکبر ایس بابر آپ کو پتہ ہے ناراض ہیں، ناراض بانی رکن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف تو میں نے بنائی تھی، عمران خان کو تو میں نے سکھایا تھا۔ تو انہوں نے بڑے مقدمات بھی کیے تحریک انصاف کے اوپر، اور پھر جو ایل گاٹن منی تھی اس کے حوالے سے بھی بڑے انہوں نے اسکینڈل سامنے لے کے آئے۔ اکبر ایس بابر صاحب نے اچانک کہہ دیا کہ بھئی مجھے تو پیغام ملا ہے۔ میری اکبر ایس بابر صاحب سے بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پیغام ملا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو مہینہ پہلے خبر ہے، اب تو ہم آگے نکل پڑے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ بھائی جو فاؤنڈنگ ممبر تھے، جو 10 لوگ تھے پی ٹی آئی کے، انہیں اکٹھا کیا جائے، کیونکہ اب عمران خان کا دل بھر گیا ہے علیمہ خان سے، بیرسٹر گوہر سے، سہیل آفریدی سے۔ اب وہ تحریک انصاف کی اساس پر واپس جانا چاہتے ہیں، اور وہ اساس کیا ہے؟ وہ اساس یہ ہے کہ جو بنیادی ارکان تھے ان کو اکٹھا کیا جائے۔ اکبر ایس بابر نے اس بات کو بھی کنفرم کیا کہ 3 اجلاس ہو چکے ہیں، اور 3 اجلاس کے بعد ایک بڑا جلسہ کنونشن کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ کنونشن جلد ہی ہوگا۔ اور وہ کنونشن کب ہوگا؟ وہ کنونشن جناب سپٹمبر سے 27 سپٹمبر کی ڈیٹ سے پہلے ہوگا۔ اس میں جسٹس وجیہ الدین، فیصل پیرزادہ اور اکبر ایس بابر اور دیگر بہت سارے لوگ شامل ہوں گے۔ تو یہ لوگ شامل ہو جائیں گے اور پھر لگتا ہے ریوائیو کرے گی عمران۔ بقول آصف بشیر چودھری کے عمران خان نے یہ بھی فرمایا کہ جب وہ رہا ہوں گے سیدھا اکبر ایس بابر کے پاس جائیں گے، ان کے گھر جائیں گے۔ ایک زمانہ تھا اکبر ایس بابر میرے پڑوسی ہوا کرتے تھے، شام کو اکثر واک پہ ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ وہ بتاتے تھے کہ عمران خان کو جب لوگ پولیٹیشین کے طور پر نہیں جانتے تھے نا، پلیئر کے طور پر تو ہمیشہ سے جانتے ہیں، تب ہر شو سے پہلے، ٹی وی کے شو سے پہلے عمران خان میرے پاس آتے تھے، 40 منٹ کے شو کے لیے میرے سے بریفنگ لیتے تھے، اور بریفنگ میں میں انہیں سمجھاتا تھا تحریک انصاف کا ویژن کیا ہے، مینڈیٹ کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، کن برائیوں سے لڑنا ہے، کن چیزوں کو گلے لگانا ہے، اس معاشرے کے کن مصیبتوں کو ختم کرنا ہے، اور کن چیزوں کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ یہ بقول اکبر ایس بابر یہ ساری باتیں تو وہ بتایا کرتے تھے۔ خان صاحب کو کب کس نے بتایا ہے؟
تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن پیدا ہو رہی ہے اور اس میں اکبر ایس بابر کا رول بڑا پویٹل ہوگا۔ اب لوگ تو باتیں کرتے ہیں، لوگ تو یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب ملک سے باہر جا رہے ہیں، ٹھیک، اور ملک سے باہر کہاں جا رہے ہیں؟ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں بہت زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور پتہ نہیں یوگنڈا جا رہے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، وہاں پر پھر یہ جو ہے وہاں سے پھر وہ پارٹی چلائیں گے، لیکن پارٹی کی قیادت اکبر ایس بابر کے پاس ہوگی۔ تو یہ تو سارا سنیریو ہی بدل گیا، نہ سہیل آفریدی کی کوئی ویلیو رہی، نہ پھر بیرسٹر گوہر کو کوئی گھاس ڈالے گا، اور نہ علیمہ خان کی بات آئے گی۔ تحریک انصاف میں ایک اندر ہی ایک ریولوشن آ جائے گا۔ ان باتوں میں کتنی صداقت ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا فسوں ہے، کتنا سچ ہے، یہ گریجولی پتہ چلے گا، لیکن یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب کو موقع ملنا شروع ہو گیا ہے، اچانک ہی سارے چینلوں پر ان کے انٹرویو لگ گئے، لیکن چونکہ میڈیا کی سینس نہیں ہے نا، عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، اور میڈیا اسٹریٹجی ہے ہی نہیں سہیل آفریدی کی۔ ہمارے رپورٹر ہیں لقمان، انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ حامد میر نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور میرا انٹرویو کیا۔ یہ وہ ہے جہاں ویئر ہی لیکس میڈیا سینس۔ حامد میر تھوڑی فیصلہ کرتے ہیں کہ جیو پر کیا چلے گا، اینکر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کے چینل پہ کیا چلے گا، یہ ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے جو کہ مفقود ہے آج کل چینلوں پر۔ تو یوزلی دا اونر آف دا چینل اور دا سی ای او ہی اور شی ڈیسائڈس کہ کون چلے گا چینل پہ، تو حامد میر تو نہیں فیصلہ کر سکتے، وہ تو اینکر ہے۔ تو یہ ان کی ناسمجھی ہے۔ اب دوسرا، میڈیا سینسرشپ کے بارے میں جھوٹ بولنا کوئی تحریک انصاف سے سیکھے، اس قدر جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کا حد ہی نہیں ہے۔ کشمیر کے الیکشن ابھی تیسرا مرحلہ ہوا، اب چوتھا مرحلہ بھی ہوگا۔ 4 حلقے تھے پونچھ کے، اس میں سے 2 کا رزلٹ آ گیا، 2 کا رزلٹ ویٹ کرتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اب وزیر اعظم کا فیصلہ ہونا شروع ہو گیا۔ 2-3 لوگ ہیں، ایک کوئی کرنل صاحب ہیں، ایک شاہ غلام قادر ہیں، ایک طارق فاروق صاحب ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر جو ہیں وہ شاہ غلام قادر ہیں۔ ٹیکنیکلی تو انہیں بننا چاہیے، لیکن اب کشمیر بہت سینسٹیو ہو گیا، اب وہاں یہ امپورٹنٹ ہے برادری کون سی ہے، حلقہ کون سا ہے، ذات کون سی ہے، زبان کون سی بولتے ہیں، بول چال کیسی ہے، رشتے کہاں پر ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو طارق فاروق صاحب کو ذرا سا غلام قادر پر ایج حاصل ہے، تو فیصلہ غلام قادر اور طارق فاروق کے درمیان ہوگا۔ بڑا سیٹ بیک ہوا، سردار عتیق ہار گئے۔ سردار عتیق جو ہے نا وہ پکے مسلمان پاکستانی آدمی ہیں، مجاہد اول کے صاحبزادے ہیں، مجاہد اول سردار قیوم جنہوں نے کشمیر کے جہاد میں پہلی گولی چلائی تھی، اور کافی بڑا سیٹ بیک ہے۔ تو وہ ہارے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ان کی امپورٹنس ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ ایک پوسٹ اور خالی ہے اسمبلی کے علاوہ، اور وہ پوسٹ ہے صدر آزاد کشمیر کی۔ وہ پوسٹ اگر انہیں مل جائے تو میرے خیال میں مسلم لیگ کا وزیر اعظم ہو تو یہ ایک پرو پاکستان بہت ہی اچھی حکومت ہو جائے گی، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا، اس کا فائدہ کشمیر کو بھی ہوگا۔ تو یہ وزیر اعظم کی ریس چلی ہوئی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جن کے نام آ رہے ہوتے ہیں کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے، دعا کریں ایسا نہ ہو، جن لوگوں نے محنت کی ہے ان کا نام آ جائے، آخر میں ذرا تھوڑا سا تڑکا لگا دیتے ہیں۔ جناب انڈین ایئر لائن، ہاں انڈین ایئر لائن کا ایک طیارہ پائلٹ صاحب نے وہ والا سگریٹ بنایا، پیا، اور 2000 پیے اور جہاز اڑانا شروع کر دیا۔ ویسے تو جو اس طرح کے سگریٹ پیتے ہیں اس سے تو ویسے ہی جہاز کہتے ہیں، لیکن یہ پکا ہی کوئی جہاز تھا، یعنی ڈبل جہاز ہو گیا نا۔ تو اس نے ایسے سگریٹ بنائے اور پھر اس کے بعد جہاز، 4 بندے بھی اس نے زخمی کر دیے۔ دیکھیے یہ جو انکریڈیبل انڈیا یا شائننگ انڈیا کا نقاب ہے، یہ اکثر اس طرح کی حرکتوں سے نکل آتا ہے، اور انڈیا کے اندر جو سسٹم ہے وہ صرف ایئر لائن میں ایسا نہیں ہے۔ آپ ان کی جنرل ٹرانسپورٹ میں جائیں، آپ ان کی جو ہے ریلوے سسٹم میں جائیں، ہر علاقہ تباہ ہے، لیکن
جس طرح وہ فلم انڈسٹری میں سارے خوبصورت نظر آ جاتے ہیں، اسی طرح وہ اپنی کیمپین سے، مارکیٹنگ سے انکریڈیبل انڈیا کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ کم ہی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے انکریڈیبل انڈیا اندر بیٹھا چرچ کے سوٹے لگا رہا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔